رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عنبر پیٹ مسجد خانہ کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد شہر کی مختلف تنظیمیں اور مسلمان اس مسجد کی شہادت پر اپنا احتجاج بلند کیا، لیکن حکومت تلنگانہ کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، جس کی بنا پر شہر حیدرآباد کی بااثر شخصیات، دینی، سماجی، مذہبی تنظیموں نے اور بالخصوص آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے حکومت کی جانب سے دی جانے والی دعوت افطار کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور تمام مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی اپیل کی گئی۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے مسلمانوں نے اپنے شعور کا ثبوت دیا اور اس دعوت افطار سے تقریباً لوگ دور رہے، اور اسی طرح 2 جون کو چیف منسٹر کی جانب سے جو عظیم الشان دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ معزز شہر کے علماء کرام اور مشائخ عظام سے بھی مؤدبانہ درخواست کی تھی کہ وہ چیف منسٹر کی دعوت افطار سے دور رہیں تاکہ ہمارے جذبات کا اظہار ہو سکے اور اس انداز میں بھی ہمارا احتجاج جاری رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر کے باوقار اور عظیم المرتبت علماء کرام اور مشائخ عظام نے حکومت کی اس دعوت افطار کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ ان کو اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے بہت ترغیبیں دی گئی، لیکن میں ان عظیم شخصیتوں کی عظیم مرتبے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ظالم کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا پسند نہیں کیا اور حکمران کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یقیناً یہ ان کے ایمان کی معراج ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے شہید کو شہید کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنا گوارا نہیں کیا۔ میں اس عظیم رہنماؤں اور رہبروں کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے عقیدت و محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ ہمارے رہبر رہنما ہیں اور آپ کا یہ عمل آج مسلمانوں نے حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے لیے ایک عظیم قوت پیدا کر دیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اور ہم آپ کی سرپرستی میں اس مسجد کو دوبارہ وہاں پر تعمیر کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ایک دوسرا افسوسناک پہلو بھی ہمارے سامنے آیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی رہنما آج کہتے ہیں اور رہنماؤں کا جو نا بھیس ظاہر کرتے ہیں، لیکن آج ان کو اللہ کے گھر کی شہادت کا کوئی غم نہیں تھا اور نہ عاشور خانے کی شہادت کا کوئی غم تھا، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو قوم کا رہنما جو نا بتانے والے، آج وہ ان جو نا ظالموں کے برابر کھڑے ہو کر روزہ کھولے اور وہاں پر بیٹھنا اپنی شان سمجھے ہیں۔ افسوس ہے کہ بروز محشر یہ اپنے آقا کے سامنے اللہ کو کیا جواب دیں گے، مولا کائنات کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے حضرت عباس کے نام سے موسوم عاشور خانے کو شہید کرنے والوں کے بازو بیٹھ کر ہم نے افطار کیا اور ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہے، اور وہ صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ حضرات بروز محشر اپنے آقا کے روبرو کیا صورت دکھائیں گے کہ جو مسجد کو شہید کیے ہیں اور جو سازش میں شریک رہے ہیں یہ ان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی ان کو مسجد کی شہادت کا غم نہیں ہے، ان کو تو حکومت کی جو نا خوشنودی حاصل کرنا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی سے اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔
ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے. یقیناً قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. ہمارے نوجوان یقیناً آپ کو اس کا جواب آپ سے طلب کریں گے. میں پھر ایک بار ہمارے غیور اور عظمت والے اور عظیم المرتبت علماء کرام اور مشائخ عظام کی اس جرأت مندانہ اقدام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آل انڈیا صوفی علماء کونسل اپنے تمام عہدیداروں کی جانب سے، ممبران کی جانب سے، شہر حیدرآباد کی جانب سے اور ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے اس اقدام کو اپنے لیے رہبری سمجھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. خدا